لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي، على سيدنا ومولانا صاحب التاج والمعراج سيد العرب والعجم، اسمه مكتوب ومرفوع ومنقوش في اللوح والقلم، في اللوح بالقلم، جسمه معطر منور محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين الرسول الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وآل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات کا نظام ہے. وہ رحیم و کریم پروردگار کہ جس کی حمد و ثنا لاکھ شکر ہے کہ جنہوں نے ہمیں محرم مہینہ نصیب کیا اور ہم اس محرم مہینے میں ان کی عظیم ہستیوں کا ذکر کرے. ان کے بارے میں اتنا ہی کہوں: اے خدا، تو وہ ہے اگر تیری بارگاہ میں حمد و ثنا کروں، ذکر اہل بیت کروں تو یہ زبان بھی تیری دی ہوئی ایک نعمت ہے. اے خدا، تو وہ ہے اگر ہم تیری بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کرے تو یہ ہاتھ بھی تیرا دیا ہوا ایک تحفہ ہے. اے خدا، تو وہ ہے اگر تیری بارگاہ میں ہم شکر کا سجدہ کرے تو یہ پیشانی بھی تیری دی ہوئی ایک نعمت ہے. وہ رحیم و کریم پروردگار کہ جس نے ہم انسانوں کو حقیقی انسان بنانے کے لیے، ہم انسانوں کو حقیقی انسان بنانے کے لیے ایک نہیں 1,24,000 پیغمبروں کا انتظام کیا. انہی پیغمبروں میں سے ہمارے آخری نبی ارشاد فرما رہے ہیں، جس حدیث کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا وہ حدیث ہمارے آخری نبی ارشاد فرما رہے ہیں، جس میں کہہ رہے ہیں: ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. بے شک امام حسین علیہ السلام کے قتل سے مومنوں کے دل میں جو حرارت ہے، جو گرمی ہے، وہ ہرگز قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی. امام حسین کے قتل سے مومنوں کے دل میں ایک حرارت ہے جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی. اگر اس حدیث کریمہ کو ہم دیکھیں، غور و فکر کریں اور دوسرے ائمہ علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی طرف نگاہ کریں، ان کی حیات میں،
تو ان اہل بیت ائمہ معصومین پہ بھی بہت سارے مظالم دنیا والوں نے کیے، لیکن ان میں سے کسی کے لیے یہ نہیں کہا کہ ان کے قتل سے، جیسے امام علی علیہ السلام کہ جس نے بہت بڑی عظیم قربانی پیش کی، امام علی علیہ السلام کے سر مبارک پہ ضربت لگی، اور امام کے قتل سے، امام علی علیہ السلام کی شہادت سے پورا کوفہ غم میں مبتلا تھا۔ یتیموں، فقیروں، مسکینوں کا سہارا ان سے چلا گیا۔ تمام لوگ کوفہ میں گریہ کر رہے تھے، شدید گریہ کر رہے تھے، لیکن نبی کریم نے نہیں کہا اِنَّ لِقَتْلِ علی حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ امام علی علیہ السلام نے بھی شدید قربانی پیش کی ہے، لیکن امام علی علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ ان کی شہادت سے مومنوں کے دل میں جو حرارت ہے وہ قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے عظیم قربانی پیش کی اور جن کو خصوصیت بھی صرف انہی کو دی، بعد خصوصیت دوسرے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو نہیں دی گئی، صرف امام حسین علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام افضل ہے امام علی علیہ السلام سے یا بقیہ ائمہ سے۔ 14 کے 14 جو معصومین ہیں سب محمد ہے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو فضل ابھی یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو دیا گیا اس سے ہم کہیں کہ نہیں امام حسین علیہ السلام امام علی سے افضل ہے، بلکہ خود مولا حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام سے 4 ہستی جو ہے جو ان سے افضل ہے۔ امام حسین سے 4 ہستی ایسی ہے جو ان سے افضل ہے۔ پیغمبر اسلام، ان کے جد، ان کے پدر امام علی، ان کی ماں جناب فاطمہ زہرا، ان کے بھائی امام حسن، یہ چاروں کے 4 امام حسین سے افضل ہے۔ یہ میں اپنے کلام نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود امام حسین نے کربلا کے میدان میں کہا جدی خیر منی، ابی خیر منی، امی خیر منی، اخی خیر منی۔ تو امام حسین نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ پیغمبر اسلام، میرے جد امام علی، فاطمہ، میرے بھائی حسن، یہ سب مجھ سے افضل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس کے باوجود بھی کچھ شرف، کچھ فضیلت امام حسین علیہ السلام کو ایسی ملی ہے جو کسی کو نہیں دی گئی۔ یہی یہ حدیث ہم سن رہے، حرارت، امام حسین کے قتل سے جو حرارت ہے وہ قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ کسی کے بارے میں نہیں کہا گیا، یہ سب نے بہت عظیم قربانی پیش کی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات پیغمبر اسلام کی کہ جو فرماتے ہیں ہمارے نبی، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ۔ ہمارے پیغمبر نے، ہمارے نبی نے جو چیز حلال کی ہے وہ حلال رہے گی قیامت تک، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اور جو چیز حرام کر دی گئی ہے وہ حرام رہے گی قیامت کے دن تک۔ لیکن سلام ہو ذات حسین پہ، جن کے بارے میں کہا گیا مٹی کو حرام قرار دیا، لیکن جب مٹی کربلا کے ذات حسین کا خون گرا، کہا گیا کہ یہ مٹی تمہارے لیے شفا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
امام حسین علیہ السلام جو حرام محمد ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں قیامت تک، لیکن جب امام حسین کا خون کربلا کی زمین پہ گرا، جس مٹی کا کھانا حرام تھا، کہا گیا یہ تمہارے لیے شفا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے شہد کا، مدھ کہتے ہیں۔ یہ شہد کیسے بنتا ہے؟ یہ شہد میں شفا رکھی گئی ہے۔ یہ شہد کی مکھیاں معمولی باغیچوں کے پھولوں میں سے رس نکالتی ہے اور اس رس کے ذریعے سے شہد بنتا ہے۔ معمولی باغیچوں سے لیا گیا رس شہد بننے پہ شفا مل سکتی ہے، تو باغ عصمت و طہارت کا خون اگر کربلا کی زمین پہ گر جائے تو مٹی میں شفا کیسے نہیں ہو سکتی؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو ہم اس حدیث کریمہ کی طرف آگے گفتگو کرتے ہیں، جس میں پیغمبر نے کہا، یعنی یہ خصوصیت امام کو حاصل ہے کہ ان کے قتل سے مومنوں کے دل میں جو حرارت ہے وہ قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ جو حرارت ہے دلوں میں، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کونے کونوں سے لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور ہر سال زیارت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ یہ حرارت امام حسین دنیا کے کونے سے انسان کو کھینچ کے کربلا تک لے آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جن کا بہت ہی عظیم شرف ہے، یہ مومنوں کے دل میں حرارت ہے جس کی بنیاد پہ یہ لوگ کربلا آ رہے ہیں۔ ان کا مرتبہ کم نہیں ہے زیارت کا۔ قیامت کے دن ہر انسان تمنا کرے گا، کیا تمنا کرے گا؟ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ما من احد یوم القیامہ الا ہوا یتمنی انہ من زوار الحسین۔ قیامت کے دن کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو، کاش میں زائر امام حسین ہوتا، کاش ہم نے دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہوتی۔ قیامت کے دن ہر انسان تمنا کرتا ہوگا۔ کیوں تمنا کرتا ہوگا؟ کیونکہ یہ زائر امام حسین علیہ السلام کو جب عطا کیا جائے گا خدا کی طرف سے، جو چیزیں عنایت کی جائے گی زائرین کو، تب دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے امام حسین کی زیارت کی ہوتی دنیا میں۔ یہ مرتبہ ہے زیارت کا۔ یہی نہیں، آگے ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں، ان افضل الاعمال عند اللہ زیارت قبر الحسین۔ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اعمال جو ہے، افضل ترین، جو محبوب ترین اعمال ہے، جسے اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور آگے بڑھیے، زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے جتنے لوگ زیارت کر کے آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، ان کا دل خوش ہو جائے گا یہ روایت سننے کے بعد۔ اور جن لوگوں کو زیارت نصیب نہیں ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار ان سب کو زیارت امام حسین نصیب فرمائے۔ ان داؤد بن کثیر ان امام صادق، داؤد بن کثیر نے بتایا کہ امام صادق فرماتے تھے، ان مولاتنا فاطمہ تحضر فی کربلا وتطلب من اللہ ان یغفر ذنوب زوار الحسین علیہ السلام۔ ارشاد ہوتا ہے، ہمارے امام کہہ رہے ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا کربلا میں تشریف لاتی ہے
اور زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے استغفار کرتی ہے۔ کتنا بڑا عظیم شرف ہے زائرین امام حسین کے لیے۔ شہزادی کونین استغفار کر رہی ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ آگے آئیے، محمد بن مسلم سے کہا گیا، ہمارے 5ویں امام نے کہا، مرو شیعتنا بزیارت الحسین۔ محمد بن مسلم سے ہمارے 5ویں امام نے کہا، ہمارے شیعوں کو زیارت کا حکم دو۔ حکم کس چیز کا دیا جاتا ہے؟ جو چیز واجب ہو۔ 5ویں امام کہتے ہیں ہمارے شیعوں کو زیارت کا حکم دو۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے اور امام کے پاس رہا کرتے تھے، امام کے نزدیکی میں سے تھے۔ اس لیے امام نے کہا تم لوگوں کو یہ حکم دو کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ تو ہر انسان کو چاہیے جو صاحب استطاعت ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور کرے۔ ہر انسان کے دل کی تمنا ہوتی ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ بھی مولا کے دربار تک پہنچ جاتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ہمارے 6 امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، زیارت کے حوالے سے فرما رہا ہے، حق علی الغنی ان یأتی قبر الحسین ابن علی فی السنہ مرتین۔ جو لوگ پیسے والے ہیں، صاحب استطاعت ہے، جن کو اللہ نے دیا ہے مال و دولت، ان کے اوپر امام حسین کا حق یہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ زیارت کے لیے آئے۔ جو صاحب استطاعت ہے، لیکن یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ 1 مرتبہ زیارت کر کے آ جائے اور ہر مرتبہ زیارت کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر مرتبہ ہم زیارت کو جائیں، تو آپ اگر نہیں جا سکتے ہیں، آپ صاحب استطاعت ہے، تو آپ کی جگہ دوسرے کو بھیجیں جس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور کسی انسان کو آپ نے قبر حسین تک پہنچایا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ زیارت کا ثواب تو یقیناً ملے گا، ساتھ میں یہ جس کو بھیجا ہے وہ بھی استغفار کرے گا اپنے لیے، اس کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ جب حرم امام حسین پہ پہنچے گا اس کی زندگی میں جو تبدیلی آئے گی وہ سارا ثواب جس نے زیارت کے لیے بھیجا ہے ان کو ملے گا۔ تو جو پیسے والے ہیں، حق الغنی، یہاں پہ امام صادق فرماتے ہیں کہ ان کے لیے حق ہے کہ سال میں 2 مرتبہ جائے قبر امام حسین علیہ السلام تک۔ وحق علی الفقیر ان یأتی فی السنہ مرہ، اور فقیر سے مراد غریب کے لیے حق ہے کہ وہ سال میں 1 مرتبہ امام کی زیارت پہ آئے۔ جن کے پاس صاحب پیسہ ہے، مال و دولت ہے، صاحب استطاعت ہے، ان کے لیے کہا گیا حق ہے تمہارے اوپر کہ تم سال میں 2 مرتبہ قبر حسین پہ آؤ۔ جو صاحب استطاعت نہیں، جو فقیر ہے، ان سے کہا گیا کہ تمہارے پہ حق ہے کہ 1 مرتبہ سال میں تم زیارت کے لیے آؤ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی وہ قرض لے کر امام کی زیارت تک پہنچتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، غریب ہے، وہ لوگ بھی آپ کو نظر آئے گے امام حسین کے حرم میں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت ساری رکاوٹیں بھی آئی۔ وہ زمانہ بھی آیا جہاں پہ لوگوں کو روکا گیا زیارت سے۔ جب زیارت کے لیے جاتے تھے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نہیں رکے اور یہ کہتے تھے امام حسین سے اپنی زبان میں، یا مولا
ہمارے سارے ہاتھ اور قدم کاٹ دیے جائے تو ہم سینے اور پیٹ کے بل آپ کی زیارت کے لیے آئیں گے، زیارت سے نہیں رکیں گے۔ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ڈھسڑاؤ، ہم لوگ گجراتی میں کہتے ہیں ڈھسڑاتا، تو ایک لفظ استعمال اس طرح سے ہوا کہ اس حالت میں مولا ہم آئیں گے، ہمارے ہاتھ اور قدم کاٹ دیے جائے لیکن آپ کی زیارت سے ہم نہیں رکیں گے۔ تو شدید ترین حالات، بہت سخت حالات تھے، لیکن عزادار امام حسین نہیں رکے، اپنی جانوں کی قربانی بھی دینی پڑی تو یہ عزادار نہیں رکے۔ تو یہ چھوٹے سے مرض جو یہ کورونا پھیلا ہوا ہے اس سے عزاداری کیسے رک سکتی ہے؟ یہ عزادار امام حسین علیہ السلام یہ مرض کے باوجود بھی کثیر تعداد میں لوگ شرکت کرتے رہے، عزاداری کو انجام دیا۔ کسی کی طاقت ہے جو جلوس امام حسین علیہ السلام کو روک سکے؟ یہ عزادار امام حسین کے سامنے اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے کما و زنجیر لے کے سڑک پہ اتر جائے، کوئی طاقت نہیں ہے نہ روک سکے۔ لیکن یہ عزاداروں نے اپنی صبر کا پیغام لوگوں کو دیا۔ جہاں ہم جذباتی ہے، جذبات کے ساتھ سڑک پہ نکل سکتے ہیں، وہاں ہم اپنی صبر کے ساتھ قوانین اور اہتمام کے ساتھ عزاداری کر سکتے ہیں۔ مرجع عالی قدر نے کہا کہ آپ لوگ عزاداری کریں گے لیکن قوانین کے اوپر عمل کریں گے، جو حکومت کی تعلیم ہے، جو طبیبوں کی تعلیم ہے اس پہ عمل کریں گے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ ہو سکتا ہے سبب یہ ہو کیونکہ ہم عزاداروں کے عقیدے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو یہ مرض کوئی اثر نہیں کرے گا، عزاداروں تک یہ مرض پہنچ ہی نہیں سکتا، تو پھر ہمارے نائب امام کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ تمام تعلیمات پہ عمل کریں؟ مراجع ہمارے آیت اللہ العظمیٰ سماعت السید سیستانی نے فتویٰ نہیں دیا ہے، جو صلاح اور سچن دی ہے وہ ہمیں ماننا چاہیے، جو نصیحتیں دی ہے ہم اسے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ فتویٰ نہیں ہے اس لیے نہیں، اگر ہمارے قبیلے کا ایک بزرگ انسان ہمیں کوئی صلاح دے، مشورہ دے، نصیحت کرے تو کیا ہم ان کی بات کو ٹالیں گے؟ ہرگز نہیں ٹالیں گے۔ جو عظیم ہستی ہے اگر ہمیں کوئی نصیحت دے رہا ہے تو ہمیں ان کی بات ماننا چاہیے، انہیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے کہ فتویٰ نہیں ہے بس نصیحتیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ دنیا کو پیغام ہو ہمارے نائب امام کی طرف سے کہ دیکھ لو یہ ہمارے عزادار کتنے حکم کے پابند ہے، قوانین کے پابند ہے، جب انہیں روکا تو گیا لیکن جب ہم نے حکم دے دیا قوانین کی پابندی کرو تو یہ پابندی اور صبر کے ساتھ عزاداری کر رہے، کسی نے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ کل کوئی عزادار حسین پہ انگلی نہ اٹھائے، کہے نہیں کہ ان لوگوں نے حکومت کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا، ان لوگوں نے عزاداروں نے یہ مرض کو زیادہ پھیلا دیا، اس طرح کی آواز بلند نہ ہو۔ آیت اللہ نے کہا تمہارے پہ ضروری ہے صلاح کے عنوان سے کہ تمہیں دی گئی جو حکومت کی تعلیم ہے اس پہ عمل کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہم حضرت عباس علیہ السلام کے ماننے والے، شجاع اور بہادر، ہمیں کس چیز کا ڈر؟ ہم چاہے تو سڑک پہ نکل جائے، لیکن اسی حضرت عباس علیہ السلام کی صبر بھی ہمیں ملتی ہے کربلا میں۔ 9 محرم کو شجاع ترین انسان سے کہا گیا حضرت عباس سے، عباس جاؤ دشمنوں کے پاس جا کے مہلت لے کے آ جاؤ۔ کیوں مولا بھیج رہے؟ دنیا کو دکھا رہے جہاں تم نے حضرت عباس کی شجاعت دیکھی ہے ایسے ان کی صبر بھی دیکھ لو۔ حکم امام سے فوراً گئے، کہا کہ میرا آقا مولا حسین چاہتا ہے آج کے دن جنگ نہ کی جائے، عاشور کے دن جنگ ہوگی، ایک مہلت دی جائے۔ یہ شجاع ترین انسان نے ایک صبر کا پیغام دیا۔ یقیناً ہم شجاع اور بہادر ہیں، ہر اعتبار سے ہم عزاداری کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کچھ صبر کا بھی حکم دیا جائے، اہتمام کا بھی حکم دیا جائے
قوانین کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا جائے تو ہمیں ان باتوں کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ یہ حکومت ہماری جو ہے مشرک ہے، مسلم نہیں ہے، اور یہ حکومت کے اندر، اس حکومت میں عاشور کے دن پورا ملک بند رکھا جاتا ہے۔ یہ مشرک حکومت ہے، عاشور کے دن پورا ملک بند، بہت سارے اداروں میں چھٹی ہوتی ہے عاشور کے دن، اسکولوں، مدارس سب میں چھٹی ہوتی ہے عاشور کے دن۔ وہ مشرک ہے، ہمارے امام حسین کا احترام کر رہا ہے۔ اگر یہ مشرک حکومت ہمارے مولا حسین کا احترام کرتی ہے تو اگر یہ حکومت ہم سے چند چیزیں مانگے تو ہمیں ان کا امام حسین کے خاطر احترام کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، کسی بھی حال میں عزاداری نہیں روکی۔ زائرین پہ طرح طرح کی مشکلیں آئی، اپنی قربانی بھی پیش کرنی پڑی، لیکن یہ زائرین امام حسین نہیں رکے۔ عزادار امام حسین علیہ السلام کی یہاں سخت کوئی ماحول، سخت کوئی حالات ہے ہی نہیں، یہ لفظ کی جگہ ہی نہیں ہے عزاداروں کے پاس کہ سخت حالات ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ بس قوانین پہ عمل کرنا ہے تاکہ عزادار امام حسین کی توہین نہ ہو۔ اگر عزاداروں کی توہین ہو تو امام حسین علیہ السلام یقیناً تڑپیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ہم امام حسین کو تڑپائے۔ امام حسین ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ عزادار حسین پہ انگلی اٹھے، کوئی یہ کہہ جائے کہ یہ لوگ حکومت کے پابند نہیں ہے، جو تعلیمات دی گئی ہے ان پہ عمل نہیں کرتے، تو یہ عزادار کی شان کے خلاف ہے۔ تو ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام حضرت سید محمد آیت اللہ ہے جو بہت ہی بڑے آیت اللہ تھے، سید محمد کاظم یزدی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عروۃ الوثقیٰ، اور یہ وہ کتاب ہے، یہ آیت اللہ لکھنے کے بعد جب اس دنیا سے رحلت کر گئے تو ان کے بعد 90 سال تک، 90 یا 95 سال تک جتنے علماء کرام آئے، جتنے مجتہد آئے، سب نے یہ کتاب کو کہا کہ یہی کتاب ہمارے فتویٰ کی ہے، بس چند چیزوں کا اضافہ کرتے تھے، باقی سب نے ان کی کتاب کو معتبر جانا۔ عظیم ترین ہستی، نجف میں رہتے تھے، ارادہ کرتے ہیں اپنے شہر یزد جائے، ایران میں یزد ایک جگہ ہے، وہاں کے تھے یہ آیت اللہ۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے یہاں یزد اپنے اہل و عیال کو ملنے کے لیے جائے، تو یہ آیت اللہ سید محمد کاظم سفر کی تیاری کرتے ہیں اور ایک اپنے مال حلال سے کفن خریدتے ہیں۔ کفن کو خریدا، پہلے کے زمانے میں جب سفر کرتے تھے تو مستحب یہ تھا کہ ساتھ میں کفن ہونا چاہیے، اگر راستے میں انتقال ہو گیا تو آپ کو کفن دیا جا سکے، تاکہ کفن ہو، کفن آپ کے پاس، کفن آپ کے ساتھ ہو راستے میں، تو مستحب تھا۔ تو اسی طرح انہوں نے کفن خریدا۔ یہ بزرگ ہستی نے کفن خریدنے کے بعد ایک مقدس طالب علم کو دیا اور کہا کہ اس کفن کے اوپر امام علی علیہ السلام کی ضریح کے سامنے بیٹھ کر پورے قرآن کریم کو لکھا جائے۔ کچھ اجرت بھی اس مقدس طالب علم کو، جو بہترین طالب علم تھا، اسے یہ کفن دیا۔ انہوں نے تقریباً 1 مہینے کے اندر اس کفن پہ پورے قرآن کریم کو لکھا، ذریعے امام علی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر قرآن کریم کو لکھا کفن پہ، اور یہ کفن کو لیا۔ کفن لینے کے بعد کربلا کی طرف آتے ہیں۔ ایک دستور ہے، جب کوئی عراق سے سفر کرتا ہے تو ساتھ جو نجف میں رہتے ہیں اکثر، وہ کربلا کی زیارت کر کے اپنے سفر کی شروعات کرتے ہیں۔
نجف سے تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ ہے۔ پہلے کے زمانے میں تو یہ سب حالات اچھے، یعنی یہ سب سواری وغیرہ نہیں تھی جو جلدی سے پہنچا جا سکے، جانوروں کی سواری ہوا کرتی تھی۔ بہرحال یہ آیت اللہ کربلا آتے ہیں زیارت امام حسین کے لیے، اور وہاں سے اپنی سفر کی شروعات کرنے والے تھے۔ کفن لے لیا، کفن کے اوپر پورے قرآن کریم کو لکھا گیا۔ اس کے بعد یہ آیت اللہ نے امام حسین کی ضریح کے سامنے بیٹھ کر اس کفن کے اوپر زیارت عاشوراء کو لکھا۔ طالب علم نے پورے قرآن کریم کو لکھا، یہ سید محمد نے آیت اللہ نے زیارت عاشوراء کو بھی لکھا، اور یہ کفن لے کے اپنے سفر کے لیے چلے۔ اور جیسے جس دن اپنے شہر ایران یزد پہنچتے ہیں اور پہلی رات ہی ہوتی ہے اور یہ خواب میں سید الشہداء امام حسین کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں سید محمد اٹھو اور یہ کفن لے جا کر ایک کریم ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے اسے یہ کفن دے دو۔ سید محمد کاظم حیران ہے، مجھے بتایا گیا کریم نام کا ایک غلام ہے جسے یہ کفن دینا ہے، اس شہر میں کیسے میں تلاش کروں گا؟ یہاں تک کہ دوسری مرتبہ نیند آ جاتی ہے آیت اللہ کو، دوسری مرتبہ بھی امام خواب میں آتے، تیسری مرتبہ بھی امام خواب میں آتے، کہتے یا سید محمد اٹھو اور یہ کفن لے جا کر کریم نام کے ایک عبد ہے اسے دے دو۔ اب یہ تلاش کرتے ہیں، کہیں پہ کوئی ملتا نہیں ہے ان کو۔ پھر انہیں خیال آتا ہے کہ شاید جہاں پہ دفن کیا جاتا ہے مردوں کو قبرستان پہ، وہاں پر کوئی ہو، تو وہاں دیکھنے کے لیے قبرستان پہ جب آتے ہیں یہ سید محمد کفن لے کے، جب یہ داخل ہوتے ہیں قبرستان میں تو کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جو کفن امام حسین نے بھیجا ہے وہ ہمیں دے دیجیے۔ تو یہ کریم کے لیے کفن امام نے بھیجا اس بزرگ آیت اللہ کے ذریعے سے۔ یہ آیت اللہ حیران ہے، لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کریم کی کون سی ایسی نیکی تھی جو مجھے امام حسین نے حکم دیا کہ میں کفن لے کے یہاں دینے کے لیے آؤں۔ یہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی امام حسین نے غسل کا حکم دیا ہے کہ ہم اس کریم کو غسل دیں، اور آپ کو کربلا نجف سے یہ کفن لے کے یہاں بھیجا گیا۔ تو کہا گیا صحیح بات ہے، لیکن اس کی نیکی کون سی تھی؟ تو کہا گیا کہ یہ کریم روزانہ اپنی چھت کے اوپر جا کے بس امام حسین کو سلام کیا کرتا تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ تو عزیزان گرامی، 1 مہینے پہلے عظیم ترین ہستی کو کہا گیا کہ اٹھو، آپ سفر کا ارادہ بنایا انہوں نے، اور یہ کفن پہ قرآن کریم کی تلاوت بہترین طالب علم نے 1 مہینے پہلے انتظام کیا۔ امام حسین کی یہ جو زیارت پڑھ رہا تھا اپنی چھت سے ادا کر رہا تھا زیارت امام حسین کو، زیارت عاشوراء لکھی، اور یہ سب چیزیں کرنے 1 مہینے سے پہلے انتظام کیا امام حسین نے یہ کریم کے لیے، اور انہیں امام حسین کی طرف سے کفن دیا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، یہ مرتبہ ہے، یہ فضل ہے، یہ اہمیت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی۔ تو یہاں پہ بھی انسان اپنی گھروں کی چھت پہ جا کے زیارت امام حسین ادا کر سکتے، روزانہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو حرارت ہے مومنوں کے دلوں میں جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہونے والی، یہ حرارت انسان کو زیارت تک کھینچ کے لے کے آتی ہے۔ اسی طرح یہ عزاداری، امام حسین علیہ السلام پہ گریہ، مجلسوں میں شرکت کرنا، یہ ساری چیزیں، امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہے جو ہمارے دل میں جو حرارت ہے وہ ہمیں کھینچ کے لے کے آ رہی ہے۔ تو یہ گریہ امام حسین علیہ السلام پہ
پیغمبر اسلام سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل عین باقیہ یوم القیامہ الا عین بقت علی مصاب الحسین، قیامت کے دن سب آنکھیں روئے گی جو گناہ کیے ہوگے انہوں نے، اس وجہ سے جو چیزیں جو مشکلیں کا سامنا کرنا ہوگا قیامت کے دن، اس کی وجہ سے قیامت کے دن سب آنکھیں رو رہی ہوگی، تب کچھ آنکھیں نہیں رو رہی ہوگی۔ وہ آنکھیں قیامت کے دن نہیں روئے گی جنہوں نے امام حسین کی مصیبت پہ آنسو بہائے ہیں، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آگے ہمارے امام فرماتے ہیں رضا علیہ السلام من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے مجلس میں شرکت کی اور ہمارے امر کو زندہ رکھا ہمارے امر کو، مجلس میں بیٹھ کے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر ان کے مقصد کو ہم نے قائم رکھا، باقی رکھا، امر کو زندہ رکھا، تو یہ زندہ رکھنے کی وجہ سے یہ مجلس میں بیٹھ کے قیامت کے دن جب اس دن جب سب دل مردہ ہو جائیں گے تب ان کے دل مردہ نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں نے مجلس میں شرکت کر کے اہل بیت کے امر کو زندہ رکھا، وہ لوگوں کے دل نہیں مریں گے جس دن سب کے دل مر جائیں گے، ان کے دل زندہ رہیں گے جنہوں نے مجلس میں شرکت کی۔ تو یہ بھی مجلس امام حسین علیہ السلام اور غم حسین علیہ السلام بہت ہی فضل رکھتا ہے، جو حرارت ہے انسانوں کے دلوں میں وہ انہیں کھینچ کے لے کے آتی ہے۔ اس سے آگے ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام یہ روایت کے آخر میں گریہ پہ بات ہے، شروعات میں زائرین کی بات ہو رہی ہے یہ روایت میں، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو گریہ پہ جو چیز ہے وہ آپ تک پہنچاؤ۔ تو اس سے پہلے جو زائرین کے لیے بھی بات ہے وہ بھی سنتے ہیں۔ ان الحسین علیہ السلام ينظر الى زوارہ وهو عارف لحالهم وباسمائهم۔ امام حسین علیہ السلام اپنے زائرین کی طرف نگاہ کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ ان کے بارے میں جانتے ہو، یعنی سب چیز ان کے بارے میں جانتے ہو، یہاں تک کہ ان کے ناموں کو بھی مولا حسین جانتے ہیں جو زیارت کے لیے آتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ہمارا نام لکھا گیا ہے زائرین امام حسین میں، تو خود مولا تمہارے ناموں کو جانتا ہے جب تم زیارت کے لیے نکلتے ہو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تمہارے والدین اور اجداد کے نام کو بھی جانتا ہے مولا جب تم زیارت کے لیے جاتے ہو۔ اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ يَرَى مَن يَبْكِيهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، اور امام حسین علیہ السلام کی نظر ان لوگوں پر پڑتی ہے جو ان کے اوپر گریہ کرتا ہے، ان کے اوپر آنسو بہاتا ہے، ان کے اوپر روتا ہے، یعنی جو امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتا ہے، روتا ہے، ان کے اوپر مولا حسین کی نگاہ ہوتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے گریہ کرنے والے کہ خود امام حسین ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے کہا گیا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جو مولا حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
تو یہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کا مرتبہ ہے، رتبہ ہے جو انہیں دیا گیا، زیارت پہ، عزاداری پہ، رونے پہ، گریہ کرنے پہ، مجلس میں شرکت کرنے کے لیے اتنا عظیم ثواب، تو خود ذات امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ کتنا ہوگا؟ جب عزاداران امام حسین کا اتنا مرتبہ ہے، اتنا رتبہ ہے، تو خود ذات حسین علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام کو کیا دیا جائے گا، کیا عنایت کیا جائے گا خدا طرف سے؟ بلکہ کر دیا، پورا اختیارات امام حسین کے ہاتھ میں دیے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کچھ لوگوں کا جنہوں نے اچھے کام کیے، نیک اور صالح عمل انجام دیے، ان کے لیے انعامات بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے ثواب بیان کیے جا رہے ہیں، ان کو کیا دیا جائے گا؟ اس میں ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم میں مثل و جنت التی وعد المتقون۔ تو یہ آیے کریمہ میں جنت کا ذکر ہے، کس کے لیے؟ جو صاحبان تقویٰ کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، صاحبان تقویٰ کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا ہر لفظ پہ، ہر آیے کریمہ پہ۔ تو یہ آیے کریمہ میں کہا گیا کہ جو متقی ہے ان کے لیے جنت، ایک جنت کا ذکر کیا۔ ایک جنت سے مراد میں یہاں جنت کی اقسام میں بیان کرنے جا رہا ہوں، قسم کے اعتبار سے دیکھیے گا۔ ایک جنت، دو جنت جب کہی جائے تو قسم کے اعتبار سے سمجھیں۔ تو یہ جو متقی ہے ان کے لیے ایک جنت، لفظ مفرد استعمال ہوا یہ آیت میں، جنہ، مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کا وعدہ کیا گیا جو صاحب تقویٰ ہے۔ آگے آئیے، والذین آمنوا، اس سے پہلے ایک آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ پہلی آیت میں مفرد لفظ استعمال ہوا جنت سے، ایک جنت کا۔ دوسری آیت میں کیا ہو رہا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس کے دل میں خوف ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، ان کے لیے دو جنت، یا جنت کے دو باغات۔ یہ قسم کے اعتبار سے سمجھیے گا، ایک جنت، دو جنت۔ پہلی آیت جو بیان کی اس میں ایک جنت کا ذکر ہوا جو متقیوں کے لیے وعدہ کیا گیا۔ اس میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کہا گیا دو جنتیں دی جائے گی۔ اس سے آگے آئیے، کیا کہا گیا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کو انجام دیا، نیک کاموں کو انجام دیا، ان لوگوں کو جنتوں میں داخل کریں گے۔ کیسی جنت؟ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی۔ تو پہلی آیت کریمہ میں لفظ جنہ، ایک جنت۔ دوسری آیت میں جو ڈرتے ہیں اللہ سے ان کے لیے دو جنت، نیک کام کیا، اچھے کام کیے، ایمان لے آئے، ان کے لیے جنتیں، ان کے لیے جنتوں کا لفظ استعمال کیا۔ اور آگے آئیے، آگے ارشاد ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، تو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ کر آ جا۔ اور کچھ آیتوں کو چھوڑ کے آیت میں ارشاد ہو رہا ہے فادخلی فی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس آیت کے جیسی آیت پورے قرآن میں نہیں ملے گی جہاں پہ خود خدا کہہ رہا ہو حسین سے، اے حسین تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ خود خدا کہہ رہا ہے میری جنت میں داخل ہو جائے۔
متقی صاحب ایمان کے لیے جنت کی اقسام بیان کی، ان کو یہ جنتیں دی جائے گی، ان کو 2 جنتیں دی جائے گی، ان کو ایسی جنت دی جائے گی جہاں پہ نہریں ہوگی۔ لیکن حسین کے لیے جب کہا گیا میری جنت میں داخل ہو جا، تو یہ فرض ہے۔ تو ہم یہ امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتے ہیں، ان کے اوپر آنسو بہاتے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے۔ ہمارا امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنا ہی صرف کافی نہیں ہے، ہمارے ذہن میں مقصد امام حسین ہونا چاہیے۔ اور جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ عزاداران امام حسین، سبھی لوگ مقصد حسین کے تحت امام حسین پہ گریہ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے آپ لوگوں کا مرتبہ جو عزادار ہے، آپ لوگوں کا مرتبہ مجھ سے بھی کئی گنا زیادہ افضل ہے۔ خود بزرگ علماء کرام آیت اللہ جب عزادار مجلس میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا استقبال کرتے ہیں دروازے پہ کھڑے ہو کر، یعنی آپ لوگوں کا مرتبہ بہت عظیم ہے۔ اور کچھ علماء کرام یہاں تک کہتے ہیں کہ میں تمنا کرتا ہوں، میں خواہش کرتا ہوں کہ میں عزادار امام حسین کے ہاتھوں کو چوموں۔ ہاتھ کن کا چوما جاتا ہے؟ جو عالم ہو، بہت ہی بزرگ عالم ہو، ان کا ہاتھ چومتے ہیں۔ اور یہ خود آیت اللہ بڑے مہان درجے کے انسان کہہ رہے ہیں کہ میں عزادار امام حسین کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جتنے بھی عزادار یہاں آ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، سب خلوص کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں اور مقصد کے تحت گریہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے جب انسان کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے، وہ کب نکلتا ہے یہ پسینہ؟ جب گرمی ہوتی ہے۔ بغیر گرمی کے پسینہ نکلے گا؟ ہرگز نہیں نکلے گا۔ اسی طرح بغیر معرفت اور محبت کے آنسو نہیں نکل سکتا۔ اگر آنسو نکل رہا ہے سمجھ رہیے معرفت بھی ہے اور مقصد بھی ہے۔ تو ہمیں مقصد کو بھی یاد کرنا ہے اور سب یاد بھی رکھے ہوئے۔ مثال کے طور پہ ہم مقصد حسین کو سمجھ کے مصائب کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک انسان ہے جس کا گھر جل گیا ہے، ساری چیزیں جل گئی، راکھ ہو گئی، اور یہ انسان پریشان ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب یہ سڑک پہ آ گیا، سڑک پہ آنے کے بعد وہ گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ جس کا گھر جل گیا ہے وہ گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، شدید رو رہا ہے۔ اب اس کے پاس سے کچھ انسان گزرے اور وہاں بیٹھ گئے ان کے پاس، اور جیسے وہ رو رہا ہے ویسے ہی بیٹھ کے ان کے ساتھ رونے لگے، کیونکہ ان کا گھر جل گیا ہے۔ اور رونے کے بعد اٹھ کے چلے گئے۔ دیکھنے والا کوئی کہے گا کہ یہ جو رو کے اٹھ کے چلے گئے اس سے محبت کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کہے گا کہ یہ اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جو انسان سڑک پہ بیٹھ کے رو رہا ہے اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا گھر جل گیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کچھ چیز تم سے چاہ رہا ہے اور تم ان کے بغل میں بیٹھ کے رو کے چلے جاؤ تو اسے ہرگز نہیں کہا جائے گا تم اس انسان سے محبت کرتے ہو، بلکہ محبت تب کہی جائے گی جب رونے کے ساتھ ساتھ اس انسان کا جو مقصد ہے، وہ انسان جو چاہ رہا ہے اسے دیا جائے، تب کہا جائے گا کہ تم حقیقی مقصد کے ساتھ گریہ کر رہے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، وقت زیادہ طویل ہو گیا ہے، ربط مصائب کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے بہت ہی عظیم قربانی پیش کی، جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے، مدینہ چھوڑ رہے تھے، تو عبداللہ ابن عباس ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آپ عراق جا رہے ہیں، عراق کے لوگ وفادار نہیں ہیں، غدار لوگ ہیں، عراق کے لوگ وفادار لوگ نہیں ہیں، آپ وہاں پہ جا رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ تو جا رہے ہیں لیکن آپ کی بہنوں کو بھی ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں سفر میں۔ امام حسین نے کہا میری قربانی سے اسلام بچے گا اور میری بہنوں کی قربانی سے میری قربانی بچے گی۔
اس لیے حکم خدا یہ ہے کہ بہنوں کو بھی میں ساتھ لے کے چلوں۔ یہی وجہ ہے عزاداران مظلوم کربلا، جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ کے شام کے دوران کوفہ اور شام سے گزرتا تھا، تب آوازیں بلند ہوتی تھی باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ تب جناب زینب کہتی تھی اے ظالموں باغی نہ کہو، یہ نواز رسول کا قافلہ ہے۔ یہاں تک کہ یہ قافلہ کوفہ میں تشریف لاتا ہے۔ کوفہ جب پہنچتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، تب عبید اللہ ابن زیاد جناب زینب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے لعین کہ تمہارے بھائی کو مار ڈالا گیا۔ جناب زینب کہتی ہے میرے بھائی کے قاتلوں پہ لعنت ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے بی بی آپ لعنت کیوں کر رہی ہے؟ کہا کہ میں نے تو ان لوگوں پہ لعنت کی ہے جنہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ اور جناب زینب خطبہ دیتی ہے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کوفہ میں۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب خطبہ دے رہی تھی تو وہاں پہ ایک صحابی امام علی علیہ السلام تھا، عبداللہ ابن عفیف۔ جب انہوں نے جناب زینب کی آواز سنی تو کہنے لگا کہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جن کی آنکھیں نہیں تھی، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین میں شہید ہو گئی تھی، یہ نابینا تھے مولا کے صحابی۔ جب انہیں کہا گیا کہ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ صحابی علی تڑپ گیا اور کہنے لگا شرم آنا چاہیے مسلمانوں، تمہیں یاد نہیں جب یہی جناب زینب کوفہ آ رہی تھی تو امام علی علیہ السلام نے پورے کوفے والوں سے کہا کہ اے کوفے والوں آج رات میں باہر نہ نکلنا کیونکہ رسول کی نواسی کوفے میں آ رہی ہے۔ رات کی حالت میں زینب و کلثوم نواسی رسول کو لایا گیا تھا کوفے میں اور کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ صحابی کہتا ہے کہ اے دشمنوں تم نے کیا کیا؟ مجمع عام میں یہ اہل حرم کو لے کے آ گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس صحابی کو ہٹایا جاتا ہے اور یہ قافلہ کوفہ سے شام کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ جب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا عزاداران مظلوم کربلا، تب کچھ لوگوں نے جناب فضہ سے پوچھا کہ فضہ جب یہ بیبیاں چلتی ہے تو ان کے قدموں سے ان کے قدم جس جگہ پہ پڑتے ہیں وہ جگہ سرخ کیوں ہو جاتی ہے؟ جناب فضہ کہتی ہے کہ یہ قافلہ 28 رجب سے چلا ہے مدینہ سے۔ عزاداروں 1 گھنٹے کا ہم سفر کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، طویل مدت سے یہ قافلہ چلا ہے مدینہ سے، اور یہ قافلہ جب شام کی طرف جا رہا تھا تب جناب فضہ کہتی ہے کہ یہ بی بی کے نالین ٹوٹ گئے ہیں، ان کے قدموں میں زخم آ گئے ہیں اور یہ زخم کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ زمین سرخ ہو رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ قافلہ شام کے بازار میں پہنچتا ہے، وہ جگہ پر بھی پہنچتا ہے جہاں بازار ختم ہوتی ہے، اور جہاں بازار ختم ہوتی ہے وہاں قافلے کو ٹھہرایا گیا۔ جناب زینب پوچھتی ہے ہمارے چوتھے امام سے کہ یہ قافلہ ٹھہرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سید سجاد رو کے کہتے پھوپھی اماں دربار کو سجایا جا رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ یقین جانے جس جگہ سے بازار ختم ہوتی ہے وہاں سے لے کے دربار
صرف 40 قدموں کا فاصلہ ہے۔ علی کی بیٹی گھنٹوں اس جگہ پہ کھڑی رہی، کئی اذانیں ختم ہو گئی، کیوں کھڑی رہ گئی وہاں پہ؟ اتنا شدید ازدحام تھا، اتنا شدید لوگوں کا ہجوم تھا کہ جناب زینب و کلثوم اہل حرم کی سواریاں چل نہیں پا رہی تھی۔ آخر کار یہ اہل حرم کو سواری سے نیچے اتارا گیا۔ جناب زینب اور خواتین اہل حرم سواری سے نیچے اترتے ہیں، دربار میں چل کے جاتے ہیں۔ جناب زینب کی نگاہ ہند پہ پڑی، ایک خاتون تھی۔ عزادارو، یہ وہ ہند ہے جب یہ بچپن میں بیمار تھی، مریض تھی، یہ یہودی کے قبیلے سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ اس کا اب کوئی علاج نہیں ہے، اس کے سر میں درد رہا کرتا تھا۔ کسی نے کہا اس یہودی سے اگر تو اپنی بیٹی کی شفا چاہتا ہے تو امام علی علیہ السلام کے در پہ جا، وہاں سے تجھے شفا ملے گی۔ یہ یہودی امام علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، وہاں پہ اپنی بیٹی کا ذکر کرتا ہے، انہیں علاج کی ضرورت ہے، ان کے سر میں درد ہے، انہیں ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا گیا ہے۔ امام علی نے کہا پانی لایا جائے، پانی لایا گیا اور حسین کو بلایا اور مولا حسین سے کہا کہ حسین اس پانی پہ ہاتھ لگا دو۔ امام نے اس پانی پہ ہاتھ لگا دیا اور کہا یہودی سے جا یہ پانی کو لے جا کے اپنی بیٹی کے سر پہ ڈالنا، اسے شفا مل جائے گی۔ اس نے پانی کو بیٹی کے سر پہ ڈالا، اسے شفا ملی۔ یہ ہند اپنے بابا سے کہتی ہے میں حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے۔ یہ ہند آتی ہے در علی پہ، امام حسین سے ملا، امام حسین سے ملنا چاہا۔ امام نے کہا ہمارے گھر میں پردوں کا انتظام ہے، انہیں جناب زینب کے پاس بھیجا جائے۔ جناب زینب کے پاس آتی ہے یہ بی بی، ان سے کہا گیا یہ ہند ہے، ان سے کہا گیا کہ ہند اگر کچھ سیکھنا چاہتی ہو تو پردہ سیکھ لو۔ ہند نے اس دن سے پردہ سیکھ لیا۔ آزادارہ مظلوم کربلا، مجھے اس بحث میں نہیں جانا کس طرح سے غبرن شادی ہو گئی یزید کے ساتھ اس بی بی کی۔ بہرحال جب یہ ہند کو جناب زینب نے دربار میں دیکھا، کلثوم سے کہا کلثوم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کلثوم کہتی ہے بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی نگاہیں کمزور ہو گئی ہے، مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ کہا یہ وہ ہند ہے جن کو ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ جناب کلثوم کہتی ہے اے بی بی جن کو ہم نے پردہ سکھایا وہ پردے میں ہے اور آج ہم بے پردہ شرابیوں کے دربار میں کھڑے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب یہ تمام بیویاں ہند کے قریب سے گزری، ہند پردے میں تھی۔ ان کا پردہ ایسا تھا جس سے ان کا چہرہ ہلکا ہلکا نظر آ رہا تھا، باریک پردہ تھا۔ جب یہ جناب زینب و کلثوم تمام بیویاں ہند کے قریب سے گزرتی ہے، ہند تماشا دیکھنے نہیں آئی تھی، ہند روزانہ مولا حسین علیہ السلام کی سلامتی کی نظر کیا کرتی تھی۔ جناب زینب جب وہاں سے گزرتی ہے، جناب زینب نے اپنے سر کو نیچے رکھا، کہیں مجھے یہ پہچان نہ لے۔ جب یہ نزدیک گزرے تو ہند نے پوچھا من ای بلاد انتم؟ یہ ہند جناب زینب سے سوال کرتی ہے تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ جناب زینب کہتی ہے من بلاد المدینہ۔ ہند تخت سے نیچے اتر جاتی ہے، جیسے ہی مدینہ کا نام سنتی ہے زینب نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جناب زینب کہتی ہے نیچے کیوں اتر گئی یہ تخت سے؟ کہا مدینے والوں کے احترام میں۔ کہا جناب ہند پوچھتی ہے زینب سے، کہتی ہے بی بی میں مدینے والوں کا پوچھوں گی آپ ان کے بارے میں بتاؤ گی؟ کہا کہ کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا کہ وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے، ان کا ایک نوجوان بیٹا ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام، اور ایک بیٹا ہے جو سید سجاد جن کے سجدے بہت معروف ہے،
اور ان کا ایک بھائی ہے شجاع ترین عباس۔ جناب زینب نے جیسے ہی حضرت عباس کا نام سنا آنکھوں سے آنسو آ گئے، لیکن کچھ کہا نہیں۔ پھر جناب زینب کہتی ہے اے ہند حسین کی بہنوں کے بارے میں نہیں پوچھے گی، اتنا کہنا تھا۔ ہند کو غصہ آ جاتا ہے، کہتی ہے خبردار حسین کی بہنوں کا نام اس شرابی کے مجمع میں لیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب زینب سے یہ ہند کہتی ہے خبردار وہ رسول کی نواسی ہے، ان کا نام تک اس دربار میں مت لینا۔ جناب زینب ایک مرتبہ اپنے سر کو اٹھا کے کہتی ہے اے ہند میں ہی زینب ہوں، یہ جو سر ہے نیزے پہ تمہارے آقا حسین کا سر ہے۔ ہند اٹھتی ہے، اپنی چادر کو نکال کے پھینکتی ہے، جیسے ہی چادر کو پھینکا قیامت کے جملے عزاداروں، یزید لعین اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے اور ہند پہ اپنی ابا کو ڈالتا ہے اور کہتا ہے شرابی کے مجمع میں چادر کو کیوں نکال رہی ہے؟ میں کہوں گا اے لعین شرم نہیں آتی، رسول کی نواسی بے پردہ ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہند کو ہٹا دیا گیا۔ بس میں مسائل کو تمام کر رہا ہوں۔ ہند کو وہاں سے ہٹایا گیا، وہ وقت بھی آتا ہے ہمارے چوتھے امام خطبہ بیان کرتے ہیں سید سجاد۔ جب حضرت سید سجاد علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو یہ آواز کو روکنے کے لیے مؤذن سے کہا گیا اذان دی جائے۔ جب اذان ہو رہی تھی اور اشہد ان محمد رسول اللہ جب آیا، تب سید سجاد یہ ظالم کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے یزید بتا یہ رسول تیرے جد تھے یا میرے جد تھے؟ اگر تو کہہ رہا ہے یہ تیرے جد تھے تو تو جھوٹا ہے، اگر میرے جد ہے تو تو نے ہم لوگوں پہ ظلم کیوں کیا؟ سید سجاد کیا یہ گفتگو جب ہونے لگی دربار میں انقلاب ہو گیا۔ یزید نے حکم دیا جناب سید سجاد کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی حکم دیا جلاد آگے بڑھا، جیسے ہی جلاد آگے بڑھا جناب زینب آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے بھائی حسین سے وعدہ کیا ہے میں امامت کی حفاظت کروں گی، پہلے مجھ پہ یہ تلوار چلائی جائے۔ جب یہ کہا گیا تو یزید کہتا ہے ان کے اوپر بھی تلوار چلائی جائے۔ جب یہ سننا تھا جناب فضا آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے خبردار کو جناب زینب میں تلوار اٹھائے، میں نے ان کی محفوظ سے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گی زینب کی حفاظت کروں گی۔ جب یہ جناب فضا کے قتل کا حکم دیا، جناب فضا اپنے سر کو اٹھا کر حبشی غلاموں کی طرف متوجہ ہو کے کہتی ہے اے حبشی غلاموں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہارے قبیلے کی ایک خاتون پہ تلوار اٹھائی جا رہی ہے اور تم کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہو، یہ جملے نکلنے سے 500 تلواریں کھینچ گئی۔ کہا خبردار فضا پہ کوئی ہاتھ اٹھائے انقلاب ہو جائے گا، ہم بغاوت کر دیں گے۔ یزید نے حکم کو روک دیا۔ جناب زینب نے مدینہ کی طرف رک کر کے کہا نانا رسول ماں فضا کی کنیز کے کتنے چاہنے والے اور یہ زینب کا کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری تمام نیک دلی حاجات کو پوری فرما۔
پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جن جن لوگوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے زمانہ کے امام کے ظہور میں جلدی فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہم زمانہ کے امام کے لشکر میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔